ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جیک نام کا ایک چھوٹا لڑکا تھا۔ جیک کے پاس بہت بڑا تخیل تھا اور وہ مہم جوئی پر جانا پسند کرتا تھا۔ ہر روز وہ اپنی پسندیدہ ٹوپی پہنتا اور دلچسپ سفر پر روانہ ہوتا۔ ایک دھوپ کی صبح جب جیک اپنے گھر کے پچھواڑے میں کچھ تلاش کر رہا تھا تو وہ جھاڑیوں میں چھپے ایک چھوٹے سے دروازے سے ٹھوکر کھا کر گر گیا۔ اس کے اندر تجسس پیدا ہوا اور وہ سوچنے لگا کہ اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے۔ حیرت کے احساس کے ساتھ اس نے دروازہ کھولا اور اپنے آپ کو بات کرنے والے جانوروں سے بھری جادوئی دنیا میں پایا۔ اس کے بالکل سامنے بنی نام کا ایک شرارتی خرگوش کھڑا تھا۔ بنی ایک زندہ دل مسکراہٹ کے ساتھ اور بے پناہ توانائی کے ساتھ ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ جیک اور بنی جلدی سے دوست بن گئے اور انہوں نے مل کر جادو کے جنگل کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک شاخ پر بیٹھے ہوئے اولیور نامی عقل مند الو سے ملے۔ اولیور کی بڑی بڑی گول آنکھیں اور نرم آواز تھی۔ اس نے جیک کے ساتھ اپنی حکمت کا اشتراک کیا، اسے جنگل کے راز اور تمام مخلوقات کے ساتھ مہربانی کی اہمیت کے بارے میں سکھایا۔ جب وہ جنگل کی گہرائی میں گئے تو ان کی ملاقات ڈیزی نامی ایک خوبصورت ہرن سے ہوئی۔ ہرن کے پاس خوبصورت کوٹ تھا اور وہ خوبصورتی کے ساتھ چلتی تھی۔ اس نے جیک کو فطرت کے عجائبات کے بارے میں سکھایا، جیسے گھاس کے میدانوں میں کھلنے والے رنگ برنگے پھول اور جنگل میں بہتی نرم ندیاں۔ ایک دن جب جیک اور اس کے نئے جانوروں کے دوست پکنک منا رہے تھے، انہوں نے سیمی نامی ایک گلہری کو پریشانی میں دیکھا۔ سیمی اپنے ایکرن کو کھو چکی تھی اور سردیوں سے بچنے کی فکر میں تھی۔ جیک اور اس کے دوست سیمی کی مدد کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے اور اس کو گرم رکھنے کے لیے ایک آرام دہ پناہ گاہ بنائی۔ اپنے ٹیم ورک اور جیک کی ہوشیار سوچ کے ساتھ انہوں نے تمام ایکرن تلاش کر لیے اور سیمی کے لیے ایک گھونسلہ بنایا۔ سیمی شکر گزار تھا اور اپنی گری دار میوے کے ناشتے سب کے ساتھ بانٹتا تھا۔ وہ ہنستے اور اپنی کامیابی کا جشن مناتے، یہ جانتے ہوئے کہ دوسروں کی مدد کرنے سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، جیک کی بنی اولیور ڈیزی اور سیمی کے ساتھ مہم جوئی جادوئی جنگل میں افسانوی بن گئی۔ انہوں نے ضرورت مند دوسرے جانوروں کی مدد کی، پہیلیاں حل کی اور چھپے ہوئے خزانے دریافت کیے۔ ہر دن ہنسی، سیکھنے اور نئی دوستی سے بھرا ہوا تھا۔ لیکن ایک دن جیک کو احساس ہوا کہ گھر واپس آنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے اپنے ہر جانور دوست کو گلے لگایا اور جلد دوبارہ ملنے کا وعدہ کیا۔ اس کے دل میں ان کی مہم جوئی کی یادوں کے ساتھ جیک نے ایک چھوٹا دروازہ بند کر دیا اور خود کو اپنے گھر کے پچھواڑے میں پایا۔ اس دن سے آگے جیک جانتا تھا کہ اپنی دنیا میں بھی وہ مہربان، مددگار اور ہمیشہ اپنی تخیل کا استعمال کر کے فرق پیدا کر سکتا ہے۔ اور اس طرح وہ نہ صرف جادوئی جنگل میں بلکہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی تلاش کرتا رہا، نئی کہانیاں تخلیق کرتا رہا اور جہاں بھی گیا خوشی پھیلاتا رہا۔ If you like story, please subscribe and like the channel.